خیرات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جو خاص پر خرچہ کرتے ہیں اس کا حساب و کتاب پیش کر دیا گیا ہے، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں آمدن کتنی ہے، خرچہ کتنا ہے۔ اتنی مدارس دینیہ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ ہماری قوم اگر زکوٰۃ و خمس کی پابندی کرے جتنے مدرسے اور بھی کھل سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، جتنے مدرسے موجود ہیں۔ خدا عالم آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، مدرسے کھولنے والوں کے درجات بلند فرمائے، جو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لہذا یہ مدرسے جو ہیں قوم کی امانت ہیں، امام زمانہ کی فوج سیال کرنے کے مرکز ہیں۔ لہذا نام دل میں سکھ میں قد میں جو انسان تعامل کرتا ہے، امام زمانہ کے انصار میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ لہذا مختصر لفظوں میں عرض کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة على آلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہر مسلمان پر، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ صلوات پڑھے محمد خالق کائنات اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا خالق ہے، اتنا بڑا رزاق ہے، وہ خود فرماتا ہے من تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر سارے کام لوگ چھوڑ کر ساری دنیا میں نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائے، وہ وقت آ جائے گا کہ زندگی کو چراغ بجھ جائیں گے، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو ختم ہونا چیز کا ختم ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگی، وہ بے نعمتوں کا شمار کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، کرم ہے، اس نے دو نعمتیں برابر پیدا کی، کوئی بڑی نعمت ہوتی ہے، کوئی چھوٹی نعمت ہوتی ہے۔ جتنا انسان کی شکلیں نہیں ملتی، عقلیں نہیں ملتی، طبیعتیں نہیں ملتی، کوئی نیکوکار ہوتا ہے، کوئی بدکار ہوتا ہے، کوئی جھوٹا ہوتا ہے، کوئی چاک ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، مولا ہوتا ہے، کوئی نیکوکار والدگار ہوتا ہے، کوئی شراب خار اور مدرسیات کا آداب ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کی نعمتیں بھی سب سے
وقدرتو ونعمتو ونعطا یا اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں ہم موجود ہیں تو خلیفہ انسان سے بنانے کی ضرورت کیا ہے قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں ترجمے والے جانتے ہیں قرآن آل محمد کے فرمان پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ خالق اکبر نے فرمایا تھا اگر تم سچے ہو تم حقدار خلافت ہو آدم نہیں ہے تو ان چیزوں کا نام بتاؤ اللہ نے امتحان لیا فرشتے حرات و رب فرشتے ایک طرف آئے جناب آدم سے برتا ہے قرآن گواہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں فرشتے آگے آ جاتے ہیں اور ایک جان میں جناب آدم پاس ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کو ماننا پڑا جس کا علم زیادہ ہے خلیفۃ اللہ بننے کا حقدار وہی ہے پتہ چل گیا جس کا علم زیادہ ہوتا ہے جس کا عمل زیادہ ہوتا ہے وہ کیسا کائنات میں کوئی اور بھی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے ہم آل محمد کو مانتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ خالق اکبر نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے لیکن محمد و آل محمد کے برابر کوئی عالم علم نہیں ہے ان کا ساری کائنات سے علم زیادہ ہے اور عمل بھی زیادہ ہے یہ عالم علم کنوز میں ہے اور عالم علم قدری ہونے کے ساتھ ایسے عامل بھی ہیں کہ کائنات میں ان کے برابر کوئی نہ عالم ہے نہ عامل ہے لہذا اللہ کا فضل و کرم ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں جو چلتوں کو دیتے کرتا ہے جو جبریل بھی ان کے چلتے نظر آتے ہیں میکائیل بھی ان کے چلتے نظر آتے ہیں شیخ الغیب نے کہا عالی ولی کی امامت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ایک کائنات میں پیغمبر اکرم کے بعد ساری کائنات یہ 9 فرشتے عالی کی ضرورت میں حاضر ہوتے ہیں علم کے دامن دھرتے ہیں واپس جا کر اپنی قوم کو بلند کرتے ہیں لیکن حیدر اقرار کا پیغمبر اکرم کے بعد ساری کائنات بے نیاز ہونا ساری کائنات سے ہونا بے نیاز ہونا اور ساری کائنات کا علی کا محتاج ہونا یہ دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد علی ولی کا ثانی کوئی نہیں ہے علی کائنات کا ہادی ہے رہنما ہے رہنما ہے پیشوا ہے علی جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے یا اللہ دیکھا جائے تو خالق ہے اس جیسا مالک کوئی نہیں ہے دیکھا جائے تو ساری کائنات میں نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہے پیغمبر اکرم کے بعد پوری بڑی کائنات میں آسمانوں میں زمینوں میں ماکان میں ما یکون میں پوری کائنات میں علی کا ہم سب کوئی نہیں ہے علی کا ثانی کوئی نہیں ہے اللہ مولا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر آدمی پر واجب ہے علم دین حاصل کرے کوئی
بڑا غلیم ہے وہ چھوٹا عالم ہے، جتنے فرائض ہیں شریعت میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں، لیکن عمل کے مقام میں جب تک علم نہ ہو وضو نہیں کر سکتا، آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، خمس ادا نہیں کر سکتا، حج بیت اللہ کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں علم ضروری ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، لہذا روزہ کیسے رکھنا ہے، جتنے واجبات ہیں ان سے اوجب جو ہے علم سے ہو جاتا ہے، جتنے محرمات ہیں، جتنے مستحبات ہیں، جتنے مکروہات ہیں، جتنے مباحات ہیں، سب سے بڑی نعمت کا نام علم کی دولت ہے۔ لہذا مدارس دینیہ جو علم کا مرکز ہیں، امام زمانہ کی فوج بھرتی کرنے کا اور تیار کرنے کا ذریعہ ہیں، ان سے لیتر کائنات میں کوئی دولت نہیں ہے۔ لہذا خالق اکبر ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو مدرسے قائم کرتے ہیں، ان کو قائم رکھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تعانت کرتے ہیں، ان کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یہ وجہ ہے حضرت امام جعفر صادق یہ فرمائیں انبیاء و مانبر کے بعد، انبیاء و امام طاہرین کے بعد بہترین خلائق کون ہیں؟ فرمایا العلماء، نبیوں کے بعد، ولیوں کے بعد، اماموں کے بعد اگر مقام ہے تو علماء کرام کا ہے، بشرطے عمل کرتے ہوں۔ پھر طالبین نے پوچھا مولا شیطان کے بعد، شیطان کے چیلے و چاٹوں کے بعد بدترین خلائق کون ہیں؟ فرمایا علماء بدترین خلائق ہیں جب علم کے مطابق عمل نہ کریں تو فضیلت و بڑی ہے، تو فضیلت بھی بڑی ہے۔ لہذا علماء کی شان کو دیکھا جائے تو سب سے بلند نظر آتی ہے، بشرطے کے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں۔ لیکن بدترین خلائق بھی بن جاتے ہیں اگر علم کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں۔ لہذا علماء کا فرض ہے یہ نہ دیکھیں لوگ پسند کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے خدا کس قسم کی گفتگو پسند کرتا ہے، یہ نہ دیکھیں بانی مجلس کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں محمد و آل محمد کی پسند کیا ہے۔ اللہ حیدر قرار فرماتے ہیں لا فضل الا للعلم انه علی الہدی لمستطاع اگر فضیلت ہے تو علماء کے لیے جو ہدایت کرنا چاہتا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کے ذمہ دار ہدایت بھی عالم ہیں۔ لا فضل لا وعلا انہو لمن استطاع اللہ فرماتے ہیں بلا تبدو اور قوم بے دمین بلا تبدو لو بزرگ بکرانا نہ
सौ मौता मालूम में जा जाओ मैं अली हूँ मैं हुक्म देता हूँ जहाँ भी खड़े हो बैठे हो सोते हो इल्म हासिल करने के लिए खड़े हो जाए जो ज़्यादा दुनिया के लोग नूर का तस्वुर पे क्या जाएंगे अगर जिंदा कहलाने के हकदार हैं तो आलमाए किराम हैं रामा का फर्ज है अल-उलमा वरसतुल अंबिया अंबिया के वारिस हैं तो इल्म उलमा करने वाले हैं लिहाजा आदम दुनिया के मालूम माल के वारिस उनके वारिस होते हैं उनके रिश्तेदार होते हैं लेकिन इनकी दौलत के वारिस उलमा होते हैं लिहाजा मालूम हुआ इमाम ज़माना की फौज बनना है हक की तायीद करना है तो आलिम दीन बनना पड़ेगा हर आदमी इल्म दीन पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो निज़ाम दुनिया खत्म हो जाएगा कमाएगा कौन खाएगा कौन खिलाएगा कौन पढ़ाएगा कौन पढ़ाएगा कौन लिहाजा खालिक अकबर फरमाता है हर कौम मिल्लत से चंद आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए खड़े हो जाएं बाकी लोगों का फर्ज है उनके नामुना नफका का ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त करें ताकि जब आलिम बनकर वापस आएं तो अल्लाह के दीन फैलाएं अल्लाह के दीन के मसाइल बयान फरमाएं अमर bil मारूफ करें नेकों को हुक्म दे बुराइयों से रोकें ताकि लोग जहन्नम से बच जाएं जन्नत में जाने के रवादार बन जाएं सलवात पढ़ो मोहम्मद खुतम करता हूँ इल्म के बराबर कायनात में कोई दौलत नहीं है कोई नेमत नहीं है लिहाजा जो पढ़ते हैं मौला अली फरमाते हैं जब दुनिया में जब तक जिंदा रहो जाले में रब्बानी बन के रहो जिनको देकर रब याद आए जाता इल्म मन के रहो तलब इल्म करना इबादत है बहुत वाक़या होता है तो जहादत है बेला आलिम नहीं बन सके तालिब इल्म नहीं बन सके तो इनके दो होंगे दोस्त बन के रहो उबदार बन के रहो पैरोकार बन के रहो चौथी के सामना बनना वरना हालात को बर्बाद हो जाओगे चौथी किस्म कौन सी होगी ना आलिम हो ना तालिब इल्म हो ना दोस्त हो उबदार हो बल्कि दुश्मन उलमा हो जो दुश्मन उलमा है मकाल हलाकत उसका मुक़द्दर है बर्बादी उसका मुक़द्दर है जहन्नम में जाना उसका मुक़द्दर है लिहाजा साहबे किराम ने इलाके मोमिनीन ने या मदरसा अली इब्न अबी तालिब नामी इसमें गिरामी से कायम किया है इसको जिंदा रखना है इलाके के मोमिनों का फर्ज है दाने दिल में थुकने कद में उसकी मदद करें ताकि ये जमा बाद मुखालिफ के जरूरतों से भोजन जाए बल्कि क़यामत शामत तक ये जमा रोशन रहे फरोज़ रहे रोशनी फैलाती रहे इंशाअल्लाह ये सदका जारिया है मरने वाले मर जाएंगे जन्नतुल फिरदौस में पहुंच
لیں گے، لیکن صدقہ جاریہ مدرسے کے نام سے زندہ رہے گا، رہتا رہے گا، ترقیزم رہے گا۔ لہذا آپ آپ کی امانت روپے خرچ کرنے سے آپ کے باقیات صالحات میں شمار ہوتا رہے گا۔ جب تک یہ دردا رہے گا آپ کے گناہوں میں بھی اضافہ نہیں، گرتے جائیں گے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لہذا اللہ خیر کرے، زمانہ میں مرج، زمانہ میں سادہ مانن جب پردے پہ آتے ہیں، سمندر چھوڑتے ہیں، چیرتے ہیں، وہ ویسے درد مناتے ہیں۔ لہذا آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہے، ہر بندے کو لیا جائے، فرض سجد رہتا ہے کہ مستحق تھا یا مستحق نہیں تھا، وہ دیا جائے تو سید نیکوکار تھا یا بدکار تھا، زکات دی جائے بنانا مستحق تھا یا نہیں تھا، لیکن نظر فیضیہ میں جو پردہ خرچ کیا جائے، خالق اکبر اس کا ثواب 1 روپے کا 700 روپے 700 روپے کے برابر عطا کرتا ہے۔ لہذا جس میں شک نہیں ہے، سادات بھی پڑھتے ہیں، خیر سادات بھی پڑھتے ہیں، سارے علماء کے اتفاق ہے جو مدارس دینیہ پر پیسہ خرچ کیا جائے اس کے ضرورت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ علماء کا فرض ہے کہ رہنے دیں کہ بانی کیا چاہتا ہے، قبلے کیا سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں خدا کس بات کو پسند کرتا ہے، مصطفیٰ کس بات کو پسند کرتے ہیں، علی مرتضیٰ کس بات پہ راضی ہوتے ہیں۔ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، نیکیوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ جو اللہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس بات میں وارث ہیں کہ لوگوں کو حق بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، بدی کو ترک کرنا واجب ہے، نیکی کو بجا لانا فرض ہے۔ اگر علماء اپنا فریضہ ادا کرتے تو میرا قلب خراب نہ ہوتے۔ لوگ جانمار لگاتے ہیں تو علی رب کے نعرے لگاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کہ علی بندے بھی ہیں رب بھی ہیں، دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر رب ہیں تو بندہ نہیں ہے، اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں تو رب نہیں ہے۔ لہذا اصول دین میں یاد کرنے چاہیے، انہیں عمل کرنا چاہیے کہ اصول دین جیسے واجبات ادا کرنے چاہیے، محرمات سے دامن کو بچانا چاہیے۔ یہ ختم کروں یہ کہہ کے ہمارے ہر آدمی کہتے ہیں، ہر جاڑی ہم تو تمہارے ہیں، تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بہتے ہیں، ملک جب ہے مزہ تب ہے کہ جب ہم کہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، تو والی نجف جی چند قدم آگے بڑھا کے اور رات پہنا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائے، میرے جیسا ایمان کوئی
نہیں ہے، تمہارے جیسا شدید غلام کوئی نہیں ہے۔ پھر دیکھو مذہب ترقی کرتا ہے کہ نہیں، علی ولی کا مذہب پھیلتا ہے نہیں، علی کے غلامی کا دعویٰ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ علی کے غریب غلام بن کے رہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندے کا اچر مچر اس کے امام کے ساتھ ہوگا۔ جہاں کسی قوم کا امام جائے گا اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ مولا علی نے جو بلاغے کے خطبے میں ضمانت دی ہے، دو کام تم کر لو، جنت کی ٹکٹ مجھ سے لے لو، واجبات کو ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، پھر کہنا ورد نہ کرنا، قیامت والے دن جہاں آپ جاؤں گا تو میں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسائل پڑھا جا چکا ہے، لہذا آپ کو زیادہ دعوت نہیں دیتا۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل واللہ کی تلاوت کر کے بانیان مجلس مجلسہ اور بانیان مدرسہ کے روحوں کو اصال سماعت کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ توحید ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ محمد محمد یہ نظرات نے مل کر تیری علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ابتدا کی ہے، یا سعادت قائم کی ہے، ان کے دائیں تو کوئی میں اضافہ فرما، مرحوم ہو گئے ان کو اچر مچر آل محمد کے جوار دربار میں فرما۔ میری مجلس کا بانی جو مجھے بنایا گیا ہے، جناب خان محمد سلام خان مرحوم تھے، ان کے وارث تھے، ان کے درجات کو عالی و غالی فرما، ان کی صاحب زمین کو قبول فرما۔ یا جنہوں نے دم دل میں سکنے قدمے اس جمع کی خدمت کی ہے، کیا کر رہے ہیں، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ امام زمانہ کی دعاؤں کو ان کا شامل حال فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرما۔ یا اللہ جو مومن بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو قیدوں میں مبتلا ہیں
آسان فرما آخری زمانے کے فتنوں سے ہمارے دامن کو بچا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہدایت محمد والے محمد نیک سلام پر فرما ہمارا حجر نچڑ سردار محمد والے محمد ایک غلام کے جمعے میں فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پاکستان کو شر دشمن سے محفوظ فرما عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد کی دولت عام فرما سنی شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی سعادت عطا فرما ہمیں آل محمد کا شیعہ بن کر جینے مرنے کی توسع سعادت عطا فرما آل محمد کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ یا محمد والے محمد کا صدقہ ہمیں دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرما کامل پھر دل آل محمد کی شفاعت نصیب فرما جنہوں پھر میں دل میں سپنے قدمے اس درجہ ہے ان کے توفیقات میں اضافہ فرما شرف و قبولیت عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا